بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بہت سی شخصیات کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ شخصیات تاریخی بھی ہوتی ہیں اور ہمارے دور کی بھی ہوتی ہیں۔ ہم جب ان شخصیات کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاریں، اور یہ کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، قابل تقلید ہیں، اور ان زندگیوں کو دیکھ کر، پڑھ کر، سوچ کر، سمجھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ میں کئی شخصیات ہیں، کچھ شخصیات مذہبی بھی ہیں، کوئی شخصیات غیر مذہبی بھی ہیں، لیکن جب ہم اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں تو ہمارے مذہب کے اندر ہمیں کئی ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے ایک شاندار زندگی گزاری۔ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس بہت ہی سنہرا دور تھا، اس لیے نہیں کہ وہ بہت ہی کچھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں بڑی جرأت مندی کے ساتھ بڑا ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کیا اور تاریخ کے دھارے کو بدلنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ آج یوم وفات ہے اس عظیم شخصیت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں، جنہیں تاریخ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ اتنی عظیم شخصیت تھیں کہ بچپن میں ان کے سر سے اپنی پیاری شفیق والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ ان کے والد ہمہ تن ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ مکے کے اندر اس زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے ان پر تنقید ہو رہی تھی، ان کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ جہاں کہیں دعوت دین کے لیے جاتے تھے تو آگے سے کوئی پھولوں کی سیج نہیں پیش کی جاتی تھی، ہر جگہ کانٹوں کے ہار پہنائے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں حالت سجدہ میں تھے، اور اس وقت کے ظالم لوگوں نے اللہ کے رسول کے وجود پر حالت سجدہ میں اوجڑی پھینک دی۔ سیدہ فاطمہ اپنے گھر سے اٹھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں۔ آپ کی پیٹھ سے اس اوجڑی کو ننھی بچی نے ہٹایا اور ہٹاتے ہوئے روتی جا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری جان پریشان نہ ہو، اے میری جان پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ تو آج ہم اس عظیم شخصیت کو سلام پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو نہیں ہے جسے ہم ذکر کریں، وہ بحیثیت بیٹی کیسی تھیں، بحیثیت ماں کیسی تھیں، بحیثیت بیوی کیسی تھیں، اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے جب وہ تقلید کی بات ہم کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کیسی تھیں۔ تو یہ باتیں تو بہت زیادہ کی جاتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ شخصیات مشعل راہ ہیں، لیکن کیا واقعتاً ہم ان شخصیات کو اپنی زندگی میں مشعل راہ سمجھتے بھی نہیں ہیں؟ اور اگر ہم انہیں مشعل راہ سمجھتے ہیں تو پھر آج ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم بہت سے دروازوں پر علم اور فکر کے لیے دستک دیتے ہیں، لیکن خود ہمارے دروازوں پر، ہماری دہلیز پر ان شخصیات کا عظیم الشان کردار موجود ہے اور ہم ان سے استفادہ نہیں کر رہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست پینل موجود ہے۔ علامہ سید ثاقب اکبر صاحب چیئرمین ہیں البصیرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں سیدہ طاہرہ بطول زیدی صاحبہ۔ یہ طالبات کا ایک مدرسہ ہے جامعہ فاطمیہ اسلام آباد میں، اس میں مدرس ہیں۔ بہت شکریہ طاہرہ صاحب، آپ تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب۔ یہاں اسلام آباد میں ایک مدرسہ ہے جامعہ محمدیہ، وہاں پر درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائیں۔ ثاقب اکبر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گا کہ آج بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، تو ان کی جو ابتدائی زندگی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں ہمیں، کیونکہ ہم جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ بچیاں اور وہ بچے شروع سے دیکھیں کہ ہاں وہ جن شخصیات کے نام لیوا ہیں ان کی شخصیت ہے کیسی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو موضوع بڑا عظیم الشان سبوق صاحب، اور دوسرا آپ کا مقدمہ بڑا خوبصورت، بہت شکریہ، اور محبت اور معرفت میں ڈوبا ہوا. اور حضرت فاطمہ تو زہرا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ الفاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، اور یہ بھی فرمایا کہ الفاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، سارے زمانوں کی عورتوں کی سردار ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. آپ نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. آپ نے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کے درجے کی ہے. یعنی ایسا اس کی محبتیں جیسے بے غرض ماں کی ہوتی ہیں، اپنے باپ کے لیے ایسی ہی فاطمہ تو زہرا کی محبت تھی. اور ایسے اسی طرح سے آپ کی زندگی کے اہم ترین نشیب و فراز میں ہم دیکھیں گے کہ جناب فاطمہ تو زہرا کا کردار بڑا اہم ہے. یہ جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا ہے یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ ننھی سی بچی ننھے سے ہاتھوں میں اپنے باپ کے اوپر سے اتنی اونٹ کی اوجڑی تو بڑی بھاری ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے اٹھائی ہوگی، کیسے پھر کہتے ہیں وہ دھوتی جاتی تھی، ساتھ آنسو بہاتی تھیں، ساتھ اپنے باپ کے غم میں اور لوگوں کی شرارتوں اور اس کا ذکر کرتی تھی. پھر اس کے بعد حضرت ایک طرف نبی پاک اور دوسری طرف آپ کی نبی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جو کسی زمانے میں جن کو ملیکۃ العرب کہتے تھے، ملیکۃ تجار العرب کہتے تھے، یعنی عرب کے تاجروں کی ملکہ کہلاتی تھی. انہوں نے جو اپنی دولت تھی سب کی سب جناب نبی پاک کے اوپر جو ہے وہ نچھاور کر دی. نبی پاک پر جو مشکلات آتی، آپ کے صحابہ کو جو مشکلات آتی، تو وہ ساری دولت جو ہے وہ آپ کے اوپر انہوں نے خرچ کر دی. جب ماں کی ایثار کی یہ ساری باتیں اس بیٹی نے دیکھی ہوں گی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی کے اندر وہ ایثار اور وہ کیفیت جو ہے اپنے باپ کا ایثار اللہ کے بندوں کے لیے اور اپنی ماں کا ایثار اپنے باپ کے لیے انہوں نے اس طرح سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں میں نے پڑھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو خود نبی پاک سے نہیں کہہ سکتی تھیں، وہ حضرت فاطمہ تو زہرا کے ذریعے سے کہتی تھیں کہ اپنے باپ سے یہ کہہ دو. ایک تو جب آخری کہتے ہیں وقت آیا تو چند چیزیں آپ نے مستقیماً نبی پاک سے کہہ دیں کہ میں جاتے جاتے، یعنی ایک بیٹی کے لیے، اور ایک اور بات آپ نے وصیت کی. تو ایک کہا کہ میں فاطمہ سے کہوں گی، وہ آپ سے کہے گی، مجھے شرم آتی ہے. تو وہ فاطمہ سے یہ کہا کہ اپنے باپ سے کہنا کہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو جو لباس آپ نے پہنا ہوا تھا مجھے اس میں کفن دیجیے گا. آپ یہ دیکھیں کہ نبوت کے ساتھ، وحی کے ساتھ اور نبی پاک کے ساتھ ان کا کیسی کیفیت ان کی موجود تھی. یہ سب چیزیں فاطمہ تو زہرا نے اس گود میں دیکھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر جب بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے ہجرت کے بعد کی، تو آپ کو اہم ترین مواقع پہ فاطمہ تو زہرا نظر آئیں گی. جنگ احد ہوئی، ابھی تیسرا ہی سال تھا نا، صحیح، بالکل. دوسرے سال شادی ہو گئی، تو تیسرے سال میں حضرت امام حسن بھی پیدا ہوئے. تو وہ ننھا سا بچہ ہی موجود تھا، اور ساتھ یہ واقعہ ہوا جس میں نبی پاک کے دانت شہید ہو گئے احد میں. ہاں، تو کہتے ہیں یہاں سے گئی ہیں آپ وہاں پہ، اور نبی پاک کی جو ہے نا وہ مرہم پٹی کی ہے اور احد کے میدان میں پہنچی ہیں. تو آپ یعنی نبی پاک کو خود بھی اتنا پیار تھا فاطمہ تو زہرا کے بارے میں کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب کہیں مدینے سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ تو زہرا سے رخصت ہوتے تھے، اور واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جو ہے وہ فاطمہ تو زہرا کے پاس آتے تھے، تاکہ یہ جو جدائی کا وقت ہے وہ منیمم آئے فاطمہ تو زہرا کے ساتھ خود. لیکن یہ اس سب کے باوجود کہ اتنا بڑا باپ اور ایسی بیٹی، اس کے باوجود آپ نے جو تعلیمات لوگوں کو کہا کہ یہ بیٹیوں کے لیے اختیار کرنا، وہی آپ نے اپنی بیٹی کے لیے بھی اختیار کیا. اور شاید اس میں بہت بڑا واقعہ جو آج کے لوگوں کے لیے بڑا سبق آموز ہے کہ جب آپ کی شادی کا مرحلہ آیا
تو آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، ایک رشتہ آیا، پوچھا تو بیٹی نے نہ کر دی. ایک طریقہ تھا وہ نہ کرنے کا. کہتے ہیں دروازے سے باہر سے پوچھتے تھے تو آگے سے وہ کوئی جواب نہ دیتی تو اس کا مطلب ہے نہیں، انکار تو کر دی. 3 ایسے رشتے آئے، آپ نے خاموشی اختیار کی. چوتھا رشتہ آیا حضرت علی کا تو انہوں نے اندر سے دروازے کو کھٹکھٹایا، یعنی کہ میں راضی ہوں. صحیح. یعنی نبی پاک نے وہ جو ہمیں سبق دیا، بلکہ اس سے پہلے تو ان کی والدہ نے رشتہ بھیجا تھا جی، تو آپ نے اس کو ریفر کر دیا کہ میرے چچا جو ہیں، تو ظاہر قبول تو آپ نے کر لیا تھا، لیکن یہ بھی ایک وہ سبق تھا کہ لڑکی یا عورت جو ہے وہ پروپوز کر سکتی ہے، اور ادھر یہ سبق تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھیں. صحیح. اگر وہ ہاں کریں تو اسی طرح آپ کی باقی زندگی میں پھر ہم آگے بڑھیں گے. بہت ہی اہم واقعات ہیں اور لازمی گے. ہم سب کے لیے قابل تقلید ہیں، اور جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہم جب اس سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ان خطوط پر چلے، تو لازمی ہے کہ یہ واقعات بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھا طاہرہ بطول صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ ثاقب صاحب نے یہ بات کہی کہ کس طرح رضامندی جو تھی شادی کے معاملے پر، اور ایک رشتہ آیا اس کا انکار کیا، دوسرا آیا اس کا انکار کیا، تیسرے کا انکار کیا، اور چوتھے رشتے کو آپ نے ویلکم کیا. مجھے بتائیے گا کہ ہم جس معاشرے کے اندر ابھی رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی محبت کا جو مرکز ہے وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے، لیکن یہ محبت کا مرکز تو ہیں، یہ عمل کا مرکز کیوں نہیں بن رہی؟ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی بچیوں کو اس بات کا اختیار کیوں نہیں دیتے کہ وہ جہاں شادی کریں ان کی رضامندی کا ہونا انتہائی ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا، یعنی ان کو اس اہمیت کے حامل سمجھا. اور غیر از اس کے، جب ہم عرب کے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، بیک گراؤنڈ میں وہ معاشرہ تھا کہ جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی. تو پیغمبر ایک نئے چیز کا آغاز کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے اس نئی چیز کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا. ہمارے ہاں متاسفانہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا، ہم دیکھا دیکھی بہت سے کام کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو امپوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اب ایک طرح سے خود جابر حکمران بننا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لیں کہ والدین کو کیسا ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر بیٹی کو دیکھیں کہ وہ کیسی ہوگی. ظاہر ہے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے بچہ اسی سے سیکھتا ہے سارا کچھ. اس نے اچھا بننا ہے، اس نے برا بننا ہے، اس نے جابر بننا ہے، ظالم بننا ہے، وہ سب کچھ اس ماحول سے سیکھتا ہے. اگر ایک بچے کے ساتھ زبردستی کی جائے گی وہ زبردستی کرنا ہی سیکھے گا. یہاں پہ آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بیک گراؤنڈ دیکھا کہ بہت محبت والا ماحول تھا. اتنے پیار سے ان کو بلایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہ ایک بہت محبت والا انداز تھا جو کہ اختیار نہیں کیا جاتا. معمولاً ہمارے معاشرے میں بیٹی کو ایک بہت برے طریقے سے بلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ اس کو بلایا ہی اتنے برے طریقے سے جاتا ہے تو پھر اس کو اہمیت کہاں سے دیں گے اس معاملے میں؟ پھر اس کے اوپر رائے امپوز کی جاتی ہے. اس کو اگر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے دیکھیں تو جیسے انکل نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ریجیکٹ بھی کیا. اب جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی کے بارے میں بتاتے ہوں گے تو وہ یہ علم رکھتی تھی نا کہ اس شخص کی شخصیت کیسی ہوگی جو انہوں نے انکار کیا. ایسے ہی تو انہوں نے انکار نہیں کر دیا، اور 3 دفعہ انہوں نے انکار کر کے پھر ایک اقرار کر کے بتایا کہ شخصیت اگلے بندے کی بھی کیسی ہونی چاہیے، کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے جو اگلے بندے میں دیکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اور اگر ہم اس چیز کو اپنے معاشرے میں رائج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کی ایک اچھی تربیت کریں، اسے ایک اچھا ماحول فراہم کریں، پھر اس سے اس قسم کے سوال کریں تو وہ بھی اس سوالوں کا اسی طرح سے جواب دے سکے گی. اور اس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس وقت عمر ہے. ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ایک وہ اسکول پڑھ لے، کالج پڑھ لے، یونیورسٹی پڑھ لے، پھر اس کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے، یعنی تب تک وہ میچور ہوگی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایج اتنی نہیں تھی مگر وہ اتنی میچور تھی کہ وہ یہ سمجھ سکتی تھی کہ انہیں کس کو ہاں بولنی اور کس کو نہ بولنی ہے. تو یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ سمجھ کہاں سے آ سکتی ہے؟
یہ گھر کے ماحول سے آ سکتی ہے. گھر میں اتنا ماحول دینا چاہیے بچوں کو کہ وہ آزادانہ طور پر کچھ سمجھ بھی سکیں اور ان کی سمجھ اچھی ہوگی تو فیصلہ سازی میں بھی وہ اہم کردار ادا کر سکیں گے. اچھا مفتی صاحب، کیونکہ یہ سلسلہ اسی گفتگو کا چل رہا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کیا، خود رشتہ بھیجا، اور سیدہ فاطمہ نے ریجیکٹ بھی کیا اور ایکسیپٹ بھی کیا. یعنی انہوں نے اپنی جو رضامندی تھی اس کا اظہار بڑے زبردست طریقے سے اور وہ کیا. یہ ہمارے لیے ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقلی طور پر بھی کہ آپ نے اپنی لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہے جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے. اگر اس میں آپ کی پسند شامل نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوگا. اور ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ایشو پر کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ جو قابل تقلید مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں؟ دیکھیں نا، اللہ کے رسول کی ذات سے بڑھ کر کوئی شخص جڑا ہوا ان دونوں سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا، اتنی شاندار شخصیات. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے چھوڑنے کا کہ ترک کرنے کا کہ اس کو آپ چھوڑ دیں. تو اس سنیریو میں بتائیے گا کہ ہمارے جو سننے والے ان کی کیسے رہنمائی ہو سکتی ہے کہ وہ ان معاملات میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت کا جو مزاج ہے، شریعت کا جو منشا ہے، وہ صرف شادی کے سلسلے میں ہی نہیں، صحیح، بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنے عقد آپس میں ہوتے ہیں، چاہے اس کا تعلق خرید و فروخت کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق لیزنگ کے ساتھ ہو، صحیح، یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی عقد ہوتے ہیں، جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، شریعت کا اس میں ایک ہی ضابطہ، ایک ہی اصول ہے کہ وہ باہمی رضامندی سے ہوں. بہت خوب، بہت اچھی بات. بیع کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں ہم جو تعریف فقہ میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، رضامندی کے ساتھ، کہ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا لیکن باہمی رضامندی کے ساتھ. اسی طرح اگر اجارہ ہے، لیزنگ ہے، تو اس میں بھی دو افراد کی باہمی رضامندی شرط ہے. حالانکہ آپ خود سوچیں کہ یہ بیع کا معاہدہ کتنے عرصے کا ہوگا، بالکل، یہ لیزنگ کتنے عرصے کی ہوگی، بہت کم ٹائم کی ہے. یا اسی طرح اگر کوئی کنسٹرکشن کا معاہدہ آپ کرتے ہیں تو کتنے عرصے کا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی عام معاملات کے اندر بھی، چھوٹے سے چھوٹے معاملات کے اندر بھی شریعت نے یہ اصول دیا ہے کہ جب تک باہمی رضامندی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ عقد اور عہد اور یہ معاہدہ جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا. بہت خوب، بہت خوب. جو زندگی کا سب سے اہم ترین معاہدہ ہے، بالکل، اور جس کے آپ کی مستقبل پر انتہائی اہم اثرات مرتب آپ کی اولاد پر، آپ کے اس کے بعد پورے نظام اولاد پر مرتب ہونے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ بلکہ آپ کے پورے خاندان پر مرتب ہونے ہیں. بالکل، بالکل، آپ کے والدین پر مرتب ہوں گے. گھر کے باہمی جھگڑوں کی وجہ سے آپ کے دونوں خاندانوں کے تمام افراد افیکٹڈ متاثر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو کیا اس بارے میں ہم یہ شریعت کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ باہمی رضامندی کی شرط نہیں لگائے گا؟ یقیناً جب عام معاہدات کے بارے میں اور عام عقود کے بارے میں شریعت کا ضابطہ رسول یہ ہے تو شادی جیسے اہم معاملے کے اندر اس شرط کو شریعت کبھی بھی جو ہے وہ اس کو نہیں بھول سکتی. تو اس لیے باہمی رضامندی شرط ہے. باہمی رضامندی کے لیے یہ بات جہاں ضروری ہے کہ بچی کی رضامندی کو پوچھا جائے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ اس کے پیچھے بچی کی تربیت ایسے انداز سے کی جائے کہ وہ بچی آپ کے اوپر اعتماد کرتی ہو. صحیح. اور اسی طرح والدین اپنی بچی پر بھی اعتماد کرتے ہوں. جب تک یہ دونوں طرف سے باہمی اعتماد اور کانفیڈنس کی فضا پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ایک دوسرے سے پوچھنا، یہ بتانا، یہ بظاہر مشکل ہو جائے گا.
تو اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں، اور ہماری جو تربیت کا مرکز ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اہل بیت کے ہاں اپنا جو مزاج رکھا، صحابہ کے ساتھ کیسا مزاج رکھا، اور ہم نتیجے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جو پروڈکٹ تیار ہوئی ان کا نام اہل بیت ہے، ان کا نام صحابہ اکرام ہے، اور وہ جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے، ہمیں ایک ایک لمحے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ بنیادی مقصد اور منشا تو یہی ہے نا کہ آپ کی زندگی خوشگوار گزرے، آپ کی زندگی پرسکون گزرے، اور خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جس دروازے پر ہمیں دستک دینی ہے تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہے۔ اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی یوم وفات کے حوالے سے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت رشتے کی بات ہوئی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حیا والے انداز سے پوچھا، سبحان اللہ، وہ بھی کمال ہے۔ فرمایا کہ علی آپ کا ذکر کرتے ہیں، واہ، شادی کی بات نہیں کی، ذکر، واہ، وہ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ واہ، آپ دیکھیں کہ اس سے الفاظ ہی ایسے ہیں جس سے حیا پیدا ہوتا ہے، واہ، اور یہی وہ حیا تھا کہ جس وقت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ اٹھا تو فرمایا کہ علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر اور جنازے اور اس کا جو کفن ہے اس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارا معاشرہ کس حد تک پہنچ گیا، بچیوں میں اگر یہ چیز نہیں پیدا ہو رہی تو وہ کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اس کے پیچھے ہماری تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت آپ نے بڑی اہم بات کی، اور انشاءاللہ العزیز بچوں کے اندر بھی حیا پیدا ہوگی، اور وہ بچیاں باحیا ہوں گی تو وہ آپ پر اعتماد کریں گی، اور بچیاں بچے سب کو باحیا ہونا چاہیے، مرد کی نظر میں حیا ہونا چاہیے، عورت کی نظر میں حیا ہونا چاہیے، اور جو طریقہ کار ہے وہ سارا ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کر کے بتانا چاہیے۔ اچھا ثاقب صاحب، ایک واقعہ وہ بڑا اہم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کہا نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جب جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، جب آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے، تو آپ کے پاس کوئی غلاموں کی کمی تو نہیں تھی، آپ کے پاس خدمت گاروں کی کوئی کمی تو نہیں تھی۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ وہ چکی چلاتی ہوں تو اس کی مشقت سے تھک جاتی ہوں، وہ کہتے ہیں تھوڑی کمزور بھی تھیں تو وہ مشقت سے تھک جاتی ہوں، تو اگر مجھے کوئی خادم مل جائے، تو اللہ کے رسول نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ بیٹی ہاں یہ خدمت گزار لے لیں، آپ نے تسبیحات فاطمہ بتائیں کہ یہ پڑھا کریں، یہ پڑھا کریں، یہ پڑھا کریں۔ تو پوری کائنات کی جس کو معلم بنانا ہوتا ہے نا، جس کو بتانا ہوتا ہے تو اس کو ماڈل بنانا ہوتا ہے، تو چاہتے تو دے دیتے کسی کی خدمت۔ کتنے لوگ تھے جو یہ چاہتے کہ یا رسول اللہ اس 1400 سال بعد میں اور آپ ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اس در کی چاکری کرنے کا موقع ملے، ہم وہاں جائیں اور کاش ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ اتنا سا کام کر لیں تو ہماری پوری نجات کے لیے ہم کہیں گے وہ کافی ہوگا۔ تو اس دور میں جب مرتے تھے لوگ، جب ان کی اتنی قربت حاصل کرنے کے لیے رہتے تھے، اصحاب صفہ نے تو اپنا چبوترا وہاں لگا دیا کہ ہم رہیں گے، دیکھتے ہی آپ کو رہیں گے، آپ کے پاس رہیں گے۔ تو چاہتے تو یہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ تو یہ جو ماڈل سازی ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسے دوبارہ قائم کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک تو یہ کہ جو کائنات کی اور انسان کی جو درست معرفت اہل بیت نے اور بلکہ انبیاء کے ذریعے سے اہل بیت تک بھی آئی ہے جو دی ہے نا، ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ یعنی یہ جو زندگی ہے اس کا ٹینور بہت ہی مختصر سا ہے، پھر اس کے بعد ایک دائمی زندگی ہے، ایک ایسا خدا جو ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور جس کے یعنی اس زندگی کے بعد ہم نے چلے یہ جو معرفت ہے کائنات کی اور انسان کی، اس طرف ہمیں لوٹ کے آنا ہے۔ یعنی محدود مادی زندگی کے تصور سے نکل کے ایک دائمی، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میں ایک دائمی انسان ہوں، یعنی میں محدود سا انسان نہیں ہوں۔ یہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے واقعہ سنایا ہے یہ گھر میں واقعی ایسا ہی ہوا۔ آپ نے جب حضرت علی کے ذریعے سے پیغام بھیجا تو نبی پاک نے کہا کہ یہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ پھر سارے خاندان نے، پھر اس کے بعد جب امت کو پتہ چلا تو آج تک ہم اس کو اپنی نماز کے بعد اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور تسبیحات فاطمہ۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ
کیا آپ نے کہا کہ میں نے جب سے نبی پاک نے فرمایا یہ تسبیح تو میں نے ترک نہیں کی، تو ایک ساری رات جنگ رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کیا اس لیلۃ الحریر میں بھی؟ آپ نے کہا اس رات بھی میں نے اس کو جو ہے وہ ترک نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی کے بارے میں ایک 17 اشعار پر منقبت ہے علامہ اقبال کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا اسوہ کاملہ ہے ساری انسانوں، اب ساری عورتوں کے لیے، دنیا بھر کی عورتوں کے لیے۔ پھر وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم ہمیں عزیز ہیں عیسیٰ کی نسبت سے، اور فاطمہ ہمیں 3 نسبتوں سے۔ پھر وہ حضرت نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، پھر مولا علی کا ذکر کرتے ہیں کہ بانوے انتا ادار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ پھر وہ حسن اور حسین کی والدہ کے حوالے سے، پھر آگے کہتے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوہ کامل بطول۔ اب وہ ان کے کریکٹر کو پیش، نسبتوں کو بیان کرنے کے بعد اب وہ کریکٹر کو پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں کہ میں نے اس کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، وہ ارشاد طاعت کی کشتے زار کا حاصل ہے فاطمہ، واہ، ماؤں کے لیے اسوہ کامل ہے فاطمہ۔ واہ۔ پھر آگے کہتے ہیں بہر محتاج دلش ان گونے سوخت با یہودی چادر خود را فروخت۔ ایک محتاج آ گیا آپ کے دروازے پر، تو آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک اپنے گھر کی ایک اوپر لینے والی چادر تھی، ایک یہودی کو فروخت کی اور پیسے جو تھے وہ اس محتاج کو لا کے دیے۔ پھر وہ کہے کہ چکی اس طرح سے چلاتی تھی اور آپ کے لبوں پر قرآن حکیم کی آیات جاری رہتی تھی، جبریل نے آپ کے اشک اٹھائے ہیں وہ آپ کے، اور وہ جا کے عرش پر بچھائے ہیں۔ آخری 2 شعر اس کے بڑے زبردست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردیدمی سجدہا بر خاک او پاشیدمی، کہ امر خدا نے پاؤں میں زنجیر ڈال دی، دل سے یہ بات حکم نبی نے نکال دی، ورنہ طواف تربت زہرا کیا کروں اور اس کی خاک پاک پہ سجدہ کیا کروں۔ تو کمال کی منقبت ہے، اور اس میں پوری آپ کی زندگی، آپ کی شوہر کی خدمت، آپ کی گھر کی خدمت، آپ کے بچوں کی تربیت، دوسروں کے لیے کیا ہے، اور مظلوموں اور محروموں کے لیے قرآن حکیم نے بھی بیان کیا ہے آپ کے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ جو کچھ، یعنی جب آپ روزہ رکھا ہوا تھا سارے خاندان نے، تو ایک دروازے پر ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن یتیم آ گیا، تو سب کچھ اٹھا کے جو ہے وہ ان کو دے دیا، اور قرآن حکیم میں پھر ان کو اس طرح سے ذکر کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ بھی آگے سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، یعنی مسکین اور یتیم کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو دے دیا، ہم آپ سے شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ پھر اللہ میاں ان کو کہتا ہے کہ سعیکم مشکورہ، میں جو تمہاری کوششوں کا شکریہ ادا کرنے والا اور قدردانی کرنے والا ہوں۔ بہت خوب۔ دیکھیں یہ بھی ایک تربیت کا ایک بنیادی، آپ جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اشعار میں بھی، تو میرے ذہن میں ایک اور واقعہ اسی گھر کا آ گیا کہ رمضان میں بہت عرصے بعد گھر پہ کوئی دستک دی کسی نے، تو وہ فقیر تھا، تو بالکل افطاری کا وقت تھا، اور افطاری کے وقت میں جب دستک ہوئی تو سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں سیدہ فضا سے غالباً کہا تھا، سیدہ فضا سے کہا کہ یہ روٹی آپ ان کو دے دیں۔ انہوں نے کہا 1 منٹ رکیں، بی بی فاطمہ نے کہا کہ میری روٹی بھی دے دیں۔ جب بچوں نے دیکھا حسنین کریمین نے، تو انہوں نے کہا ہمارے حصے کی روٹی بھی اٹھائیں، تو فضا نے دیکھا کہ ساری دے رہے ہیں تو اپنے حصے کی روٹی بھی اٹھائی، اور اٹھا کے جا کے دروازے پر فقیر کو دے دی۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ گھر کے اندر جب یہ جذبہ پیدا کریں گے بچوں کے اندر کہ آپ نے اصل میں جو دیا وہی دیا، اور آپ نے اگر کسی کو دے دیا، کسی پہ لٹا دیا، تو اصل میں آپ نے اپنے لیے بچایا وہی، وہ دیا نہیں ہے، وہ بچایا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں ایک دن ساری رات جاگتے رہے تو والدہ کی دعائیں سنتے رہے، نماز پڑھتی تھی، پھر دعائیں کرتی تھی، اس ہمسائے کی، اس ہمسائے کی، اس صحابی کے لیے، اس صحابیہ کے لیے۔ تو دن ہو گیا، جب چڑھ گیا تو بیٹے نے ماں سے کہا کہ ماما ساری رات آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی رہی، آپ نے اپنے لیے کوئی دعا ہی نہیں کی۔ پتہ چلا بیٹا میرا سنتا رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے ہی سارے اللہ کی مخلوق جو ہے نا، یہ عزیز ہیں، ان کے لیے دعائیں بڑی ضروری ہیں۔
آپ یہ دیکھیں کہ اپنے لیے نہیں مانگا، ان کو پتہ ہے وہ رب جس سے میں ان سب کے لیے دعا مانگ رہی ہوں مجھے کیسے نظر وہ تو ساتھ شامل ہوں گے۔ اب یہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ سیکھنا بچوں کا، یہ حسن حسین نے سیکھا ہے، یہ فاطمہ نے محمد مصطفیٰ اور خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں سیکھا ہے، پھر فاطمہ اور علی کی گود میں حسن اور حسین نے سیکھا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ماں کی گود ہے جس سے بچہ جو ہے وہ پرورش پا کر معراج پہ چلا گیا۔ اور بالکل ماؤں کا کردار بہت ہی اہم ہے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ نے سیکھا سیدہ خدیجہ اور اللہ کے رسول کی آغوش میں، اور اللہ کے رسول کی سیدہ فاطمہ کی آغوش حسنین کریمین نے سیکھا، تو وہ یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک لڑی آ جاتی ہے واقعات کی، آپ کے ذہن میں ایک پوری وہ آ جاتی ہے۔ تو وہ دیکھا کہ وہ ایک دفعہ ایک بزرگ صحابی وہ نئے اسلام قبول کیا تھا، وضو فرما رہے تھے، تو وضو فرماتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ وضو کی تھوڑا بہت کوئی فرق آ گیا، تو اب ہم جیسے کوئی ہوتے تو ہم تو بتاتے نا انکل کس قسم کا وضو کر رہے ہیں، آپ کو تو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہم تو جب تک اپنا پورا ظاہر نہ کریں تو ہم تو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کو لگا کہ ترتیب الٹ دی ہے کہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑی خوبصورتی سے کے ساتھ کہا کہ چچا جان ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھیں ہم میں سے کون اچھا وضو کرتا ہے۔ اب وضو کیا انہوں نے تو چچا جان کو سمجھ آ گئی کہ بچوں کے وضو میں مسئلہ نہیں تھا، میرے وضو میں مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا سلام اس گھرانے پر کہ جس نے تربیت کا بھی وہ اسلوب اختیار کیا کہ اگلی کی ذات کی کمی نمایاں نہیں ہونے دی، کوئی خامی نمایاں نہیں ہونے دی، بلکہ وہ کردار ادا کیا کہ لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر پھر وہ سمجھنا شروع ہو گئے۔ اچھا طاہرہ بطول صاحبہ، یہ ہم اس پورے خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں، اور لازمی ہم جب اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی طبیعت کے اندر ایک سوز بھی آ جاتا ہے، ایک طبیعت میں گداز پن جو ہے وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ کن شخصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج کا دور وہ دور نہیں رہا، یہ وقت وہ وقت نہیں ہے، حالات بدل چکے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں گھسی پٹی۔ لیکن جب ابھی ہم کرتے ہیں یہ ذکر، آپ کو پتہ ہے کہ فوری طور پر نا آپ کے اوپر ایک حالہ سا بن جاتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دور کے اندر کہیں نہ کہیں جی رہے ہیں، اور بات کرتے ہوئے فوری طور پر لگتا ہے کہ وہ صدیوں کی مسافت ختم ہو گئی ہے اور ہم کہیں جا کے جڑ رہے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے ہم سقراط اور ارسطو کی علمی اور فکری باتیں کرتے ہیں، وہاں اس طرح نہیں جڑتے، یہاں پہ جب جڑتے ہیں تو پورا عقل، دل، دماغ، سوچ، فکر کے تمام دھارے جا کے مل جاتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ لیکن یہ گفتگو، یہ تذکرے ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ ہم نے پی ٹی وی پر یہ پروگرام کیا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب ہم یہ ذکر کریں، لوگ اس ذکر کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں ذکر کو محسوس کریں اپنے وجود کے اندر۔ تو مجھے بتائیے گا کہ آپ ایک مدرسے میں پڑھا رہی ہیں، تو لازمی اس مدرسے کا تو نام ہی جامعہ فاطمی ہے، تو وہاں تو یہ ذکر ہوتا رہتا ہوگا، لیکن عام سوسائٹی میں ذکر کو پھیلانے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ عام سوسائٹی میں ذکر کو پھیلانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ان کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے بنیادی چیز وہ دیکھنے کی یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کا نام رکھنا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے اس بلند و بالا مقام کے باوجود خود ان کا نام نہیں رکھتی، امام علی سے کہتی ہیں۔ امام علی خود نام نہیں رکھتے، پیغمبر سے کہتے ہیں۔ یعنی نام رکھنے میں بھی وہ اس چیز کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ نام جو ہے ایک خاص اس شخصیت کی طرف سے، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نام مشخص کرتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے تربیت کے مختلف مراحل ہیں۔ آپ نے شاید یہ سنا ہو کہ امام حسین، امام حسن جب امام علی علیہ السلام خطبے دیا کرتے تھے، وہ جاتے تھے، سنتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان سے پوچھتی تھی کیا کہا ہے بابا نے۔ یہ تربیت کا ایک اصول ہے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، میں سوری آپ کو روک کر کہ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہم جب اسکول سے واپس آتے ہیں نا تو ہمارے والدین ہم سے پوچھتے بتاؤ پڑھا کیا آج۔ اسکول سے بچہ آتا ہے، اس کے بعد پتہ ہوتا ہے جی ابھی اس کے وہ ٹیوشن ٹیچر نے آنا ہے، ٹیوشن ٹیچر نے نہیں آنا ہوگا تو قاری صاحب نے آنا ہوگا یا کسی اور نے آنا ہوگا، تو وہ یہ ٹائمنگز ختم ہو گئی ہیں ہماری اس اور ہمارا بچوں کے ساتھ جو علمی فکری انٹریکشن ہے وہ ہم نے رینٹ پہ دے دیا، رینٹ پہ دے دیا۔ یہ اسکول والا پڑھائی، یہ ٹیوشن والا پڑھائی، یہ قاری صاحب پڑھائی، ہم نے خود کچھ نہیں کرنا، ہم نے بچہ پیدا کرنا تھا بس۔ ہاں جی،
ہم نے دوسروں سے اس کو ٹرین کروانا ہے, ہم نے خود اس کو ٹریننگ نہیں دینی. یہ جناب سیدہ کی ٹریننگ تھی, وہ ان سے سنتی تھی کہ بھئی کیا کہا ہے, پہلے ایک سے سنتی تھی پھر دوسرے سے سنتی تھی, کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے, ایک ہی بات سنی تھی, صحیح سنی تھی. اور اسی طرح امام علی علیہ السلام کو انہوں نے بتایا تو امام علی علیہ السلام نے خود سنا کہ بھئی واقعی یہ لوگ صحیح سے سنتے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, تربیت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. دیکھیں حافظے میں اس کا کتنا بڑا رول ہے کہ آپ جب سنتے ہیں کسی سے اور پھر دوبارہ سناتے ہیں کسی کو, پھر دوسرے بچے سے سنا جاتا ہے, تو مسلسل سننے کی وجہ سے آپ کا حافظہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور چیزیں زیادہ آپ کے دماغ میں بیٹھتی ہیں, اور پھر آپ بہتر انداز میں وہ چیز کر سکتے ہو. اب کیونکہ ہمارے ذاتی زندگی میں اس چیز کی جگہ نہیں ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ ہم نے ریلیجس ڈسکشنز الگ کر دی ہیں. ہم نے کہا کہ اگر ریلیجس ڈسکشن کرنی ہے تو اس کی کوئی اسپیشل محفل ہوگی تو وہاں پہ وہ کی جائے گی, ادروائز نہیں کی جائے گی. حالانکہ ان کے گھر میں سارا کچھ گھر میں ہی ہو رہا ہے, یعنی پوری مکمل درسگاہ گھر کے اندر ہی ہے. اگر انہوں نے ٹرین کرنا ہے اپنے بچوں کو کہ آپ نے دینا ہے تو انہوں نے دے کے وہیں پہ دکھایا ہے کہ کیسے دینا ہے. اور اگر انہوں نے اپنے بچوں کو مختلف بیہیویئر ٹرین کرنے ہی تو وہ اپنے بیہیویئر سے دکھایا ہے کہ کسی سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کتنی پولائٹلی کرنی ہے, کتنے پیار سے کرنی ہے. یعنی یہ بچہ باہر کے ماحول سے نہیں سیکھتا, وہیں گھر سے سارا کچھ سیکھ رہا ہے. اور ہمارے متاسفانہ آج کل کے ماحول میں ہم جیسے مرضی بول دیتے ہیں, ہم اس کو جو ہے آزادی سمجھتے ہیں کہ جیسے مرضی ہم بولیں, یہ ہماری اسپوکن آزادی ہے کہ ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم جیسے مرضی بولیں. حالانکہ یہاں پہ ہر کسی سے ایک خاص بیہیویئر کے ساتھ بولا جا رہا ہے. نانا جان سے کیسے بات کرنی ہے, بیٹوں سے کیسے بات کرنی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں کو بلاتی ہیں یا قرۃ عینی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ کے. یعنی ایک خاص طریقہ کار ہے بیٹوں کو بلانے کا. اور اسی طرح پھر آگے سے رسپیکٹ کس طرح سے کرنا ہے, بہنوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین کا رشتہ ایسے ہی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا ہے, اس میں بہت تربیت کا اثر تھا جس کی وجہ سے جو ہے ہم اپنے, کیونکہ بچوں کے اوپر ان چیزوں میں توجہ نہیں دے رہے ہیں. وہ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم ان کو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے آپس میں کس طرح سے بات کرنی ہے, بڑے کو کس طرح سے بلانا ہے, چھوٹے نے کمیونیکیشن کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ جب تک آپ بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے, سوال کیسے کرنا ہے, سوال کا جواب کیسے دینا ہے, اور آپ نے اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو بات تو اصل میں بہت مشکل ترین کام ہے. ہم ہی سمجھتے ہیں دنیا کا آسان ترین کام بولنا ہے, دنیا کا مشکل ترین کام بولنا ہے. کیونکہ اگر اس بولنے کے پیچھے علم نہیں ہے, تحقیق نہیں ہے, جستجو نہیں ہے, تو محض بولنا, وہ کیا بولنا ہے. بات تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو پھر بات بناتی ہے. تو دنیا کے اندر یہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کی باتیں آج تک لوگ کہتے ہیں یہ باتیں ہیں, تو وہ رسول اللہ کی باتیں ہوں, صحابہ کی باتیں ہوں, اہل بیت کی باتیں ہوں, تو یہ باتیں وہ ہیں جو باتیں بناتی ہیں. ان باتوں سے باتیں بنتی ہیں, اور جب یہ بات نہیں ہوتی تو پھر کوئی بات نہیں ہوتی, پھر بات ہی نہیں رہتی, بات ہی ختم ہو جاتی ہے, سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب آپ مجھے بتائیے گا, ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو مختلف کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ مشکل ترین وقت انہوں نے گزارا. کھانے کے لیے کوئی اتنا آسودگی نہیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی اس طرح کا ماحول نہیں تھا, غربت تھی, کئی دن تک کہتے ہیں ہنڈیاں نہیں پکتی تھی. اب آج کل بھی یہ پرابلم ہے, حالات بڑے مشکل ہیں, مہنگائی اپنے عروج پر ہے. ایک تو یہ نا کہ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, ایک یہ کہ اہل خانہ گھر کے اندر سارے بیٹھ کر پلان کریں کہ ہم نے اپنی چادر کتنی پھیلانی ہے کہ جو گھر کا جو گزارا ہے وہ کر سکے. تو یہاں پہ کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ آپ نے ایک انتہائی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے, اور ایک انتہائی اہم بلکہ سلگتا ہوا جو مسئلہ ہمارے اس معاشرے کے ہے اس کی نشاندہی کی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, ازواج مطہرات کی پوری زندگی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو اس وقت کا معاشرہ تھا, ان کی تمام کی زندگی کو اگر بحیثیت مجموعی دیکھیں,
مدینے کی زندگی تو اس کے اندر کوئی شروع کے اندر کچھ خوشحالی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے جو سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتنے کتنے دن گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور صحابہ کی جو زندگی تھی ابتدائی اس کے اندر بھی آپ نے یہ چیزیں دیکھیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بھی آپ نے کیا. تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے ان مسائل کو، خاص طور پہ یہ غربت کے مسائل سمجھ لیں یا مہنگائی کے مسائل ہیں، کس طرح ہم ان کی زندگی سے روشنی لے کر ہم ان کو حل کر سکتے ہیں. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ اپنے نفقے کے اندر، اپنے اخراجات کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت تو یہی ہے. واہ. دوسری بات کہ انسان کے جو اخراجات ہیں وہ انسان کے اختیار میں ہے، بڑھا بھی سکتا ہے گھٹا بھی سکتا ہے. صحیح. لیکن آمدن انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں وہ تو فکس ہے، کہیں سے آ رہی ہوگی. ہمارے ہاں تو یہ بھی کہتے ہیں یہ ہوائی روزی ہوتی ہے. بعض کے بارے نوکریوں کے بارے میں یا پیشوں کے بارے میں کہا یہ ہوائی روزی ہے. صحیح. تو جو چیز انسان کے اپنے اختیار کے اندر موجود ہے، جو انسان کے کنٹرول قبضے میں ہے، انسان اس میں تصرف کرے، اس میں کمی کرے، دیکھے کہ کون سی غیر ضروری جو چیزیں ہیں میری زندگی میں شامل ہیں، ہم اس کو ڈیڈکٹ کر دیں، ان کو الگ کر دیں. اور جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، جو اختیار میں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. اور دوسری بات جو ان حضرات کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر جو سب سے اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ سادگی تھی. بے شک بے شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ سادگی اختیار کی جائے، پھر رہن سہن کے اندر سادگی اختیار کی جائے، پھر اسی طرح کھانے پینے کے اندر بھی سادگی اختیار کی جائے. آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے جو فاسٹ فوڈ کے پیچھے اور اس طرح جو مہنگی سے مہنگی چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے جاتا ہے، کپڑے کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، رہائش کے بارے میں لگژری چیز ہونی چاہیے. اس دنیا کی ہوس نے ہمیں جو ہے وہ پاگل کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سکون جو ہے وہ برباد ہے کہ گھر کے سارے لوگ کماتے ہیں لیکن اس کے بعد خرچہ جو پورا نہیں ہوتا. آپ یہ بات کر رہے تھے میرے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیدنا علی کی زندگی، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی زندگی، اگر ان زندگیوں کو ہم دیکھیں، بی بی فاطمہ کی زندگی، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سوسائٹی کا غریب ترین آدمی بھی اگر چاہے کہ میں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، معاشی حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی، اس کے لیے بالکل وہ گزار سکتا ہے. یعنی اگر وہ چاہے نا کہ مطلب کوئی مالدار آدمی ہے تو شاید اس طرح کی زندگی وہ نہیں گزار سکتا، لیکن یہ زندگیاں ایسی ہیں کہ غریب ترین آدمی بھی چاہے کہ ہاں میں نے یہ زندگی گزارنی ہے تو وہ یہ ستارہ اپنے سینے پر سجا سکتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرز پر زندگی گزار رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر کی جو طرز ہے اس کے اوپر وہ زندگی گزار رہا ہے. تو چاہے تو یہ تو بہت ماڈل ہے نا. تو ماڈل تو یہی ہوتا ہے کہ امیر ترین بھی اس پر کام کر سکے اور غریب ترین بھی اس پر وہ کام کر سکے. اچھا ہمارے ساتھ ثاقب صاحب ہمارے بہت ہی بزرگ دوست خورشید ندیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، اور خورشید صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کیا کی زندگی کے حوالے سے. خورشید صاحب آج ہم بڑی اہم گفتگو کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی کے حوالے سے. آپ بتائیے گا کہ سب سے بڑی لرننگ کیا ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی کے حوالے سے؟ یہ تو رول ماڈلز ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خواتین کے کانٹیکس میں دیکھیے تو بطور خاص جو رول ماڈلز اللہ نے بتائے ہیں وہ امہات المومنین ہیں یا بنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے کہ ہماری مسلم تاریخ میں، یعنی عالمگیر مسلم تاریخ میں سیدہ مریم کے بارے میں قرآن مجید نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے، کس طرح خراج تحسین پیش کیا. یہ ایک سلسلہ تو ذہب ہے، ایک سونے کی لڑی ہے ان خواتین کی جنہوں نے مسلم سویلائزیشن کو، مسلم فکر کو گویا انسانی وجود میں مجسم کر دیا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا گویا آپ یوں سمجھیے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی. آپ نے بطور بیٹی اور بطور بیوی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بطور بیوی، بطور خاص ایک رول ماڈل دیا ہے. بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، سردی گرمی میں اپنے میاں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور کیسے خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ ایک رول ماڈل بننا ہے. یہ اس کی گویا آپ سمجھیے کہ آخری شکل ہے جو انسانیت نے دیکھی سیدہ کی ذات میں. آپ کو معلوم ہے کہ
रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दौर में वो गोया आपकी साथी इस मानों में थी कि बच्चों में सबसे कम उम्र थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मशहूर वाक़या मौजूद है कि कैसे आपसे सबसे पहले मुलाकात करने वाली भी थी बाद मर्ग। तो आपने जो रोल अदा किया बतौर बेटी के रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुश्किल दौर में, और फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ, यानी एक अज़ीमत के रास्ते के मुसाफिर थे वो भी, और ये भी उनके साथ साथ चली। और फिर जैसे बच्चे उन्होंने परवरिश की, जैसे उनकी तरबियत की, और जिस मुश्किल हालात में माशी कठिन हालात हुए, जैसे भी हालात हुए, तो उन्होंने ये बताया कि कैसे एक खुदा से डरने वाले, खुदा से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात और एक शख्सियत और एक हस्ती लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तारीख के अंदर दो शख्सियात, सैयदा आयशा और सैयदा फातिमा बतौर ख़ास, सारी ये ज़ाहिर है उम्महातुल मोमिनीन सब और रसालत में आप की बेटियाँ और बाकी सब पूरी तरह उनका उसवा हमारे लिए मिसाल है। लेकिन ये दो बतौर ख़ास इंपॉर्टेंट हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम सिविलाइजेशन में वो गैर मामूली है। इसको कोई देखना चाहे तो अल्लामा इकबाल ने इसको मंजूम किया है। फिर सैयद अपने जो हमारे ऐसे एक बड़े मुफक्कर थे डॉक्टर अली शरीयती, उन्होंने भी उसमें जो कुछ लिखा है, मेरा ख्याल है वो चीज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए कि फातिमा फातिमा क्यों है, और इस उम्मत के अंदर उनकी गैर मामूली हैसियत क्यों है, और क्यों वो एक रोल मॉडल हैं रहने वाले दौर में और क़यामत की सुबह तक। तो बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, आपने बड़े अहम नुकात की तरफ इशारा किया कि कैसे सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो ज़िंदगी है वो हम सब के लिए रोल मॉडल है, और किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी ऐसी गुजारी कि आज भी उनका ज़िक्र हम करते हैं, उनके मुश्किलात का, और जिस तरीके से उन्होंने तरबियत की अपने बच्चों की, अपने खामद के साथ दिलजोई का मामला, अपने वालिद के साथ छोटी उम्र में एक ऐसा किरदार कि उनको उम्मे अबीहा कहा गया। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हमें ऐसी खूबसूरत शख्सियात जहन के अंदर आती हैं कि जी करता है कि काश हम उस दौर को किसी तरह फ़ोटोस्टेट करके इस दौर के अंदर लेकर आ जाएं, और हमारा माशरा, हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो सारा उसी तरह हो जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती शकील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ताहिरा बतूल साहिबा, बहुत शुक्रिया अल्लामा साक़िब अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आज का प्रोग्राम इस हवाले से नाज़रीन बहुत ही अहम था कि आज जिस शख्सियत का हमने ज़िक्र किया और जिस शख्सियत के दरवाज़े पे खड़े होकर हमने सलाम अक़ीदत पेश किया, वो आज भी हमारी रहनुमाई कर रही हैं। और ये जो शख्सियात होती हैं इन्हें तनाज़ों में नहीं लेके जाना चाहिए, ये हमारे लिए रोल मॉडल होती हैं। अगर इन शख्सियात को हम मुतनाज़ा बना देंगे तो हम अपनी सोसाइटी में फिर देखेंगे कहाँ पर। अगर इन शख्सियात की ज़ात के साथ हम ऐसी चीज़ों को जोड़ देंगे जो हमारे दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद का मुज़ाहरा ना बन सकें, तो फिर हम हासिल क्या करेंगे। हमने इन शख्सियात को अपनी वहदत का मरकज़ बनाना है, हमने इन शख्सियात को अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का मरकज़ बनाना है। जब हम इन शख्सियात को अपनी मोहब्बत, अक़ीदत और वहदत का मरकज़ बनाएंगे तो आप यकीन मानिए कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी इंतहाई खुशगवार होगी। फिर हमें बहुत से गिले शिकवे नहीं रहेंगे, क्योंकि इन शख्सियात की मोहब्बत का, अक़ीदत का साया हमारे सरों पर होगा, और उनकी तरबियत हमारे आमाल के अंदर घुल मिल कर हमें अच्छा इंसान बनाने में एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही होगी। बहुत शुक्रिया।